بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما سروران عزیز و ارجمند. خوش آمدید عرض میکنم همه طلاب رو که تو این کلاس تشریف دارند و خوشحال هستم واقعا که شما با همین جدیت و عشق و علاقه که دارید با ما همراه هستید و این درس ها رو و این مهارت یادگیری زبان رو یواش یواش طی میکنیم. خب امروز درس ما درس سوم است که درباره کلاس درس است. کلاس درس یعنی همون مدرسه که تو زبان عربی میگویند و در زبان اردو میگویند کمره جماعت و در انگلیسی کلاس روم. تو این درس درباره کلاس و لوازمات درس و اشیاء درسی، کتاب و مداد و خودکار و همینجوری درباره استاد صحبت میکنیم و یاد میگیریم. خب درس ما درباره کلاس هست و درس سوم که اینجا شما داری نگاه میکنی. خب کلاس درس که اینجا اسمشون شما میبینی اسمش کلاس درس سوم و واژه ها هستن اینجا وجود دارند. کلاس درس که قبلا توضیح دادم کلاس درس یعنی کلاس روم. خب این واژه ها و اصطلاحات که قبل از درس وجود دارند اینا رو حتما بخونید و تکرار کنید که ما تو درس انشاءالله اینا رو توضیح میدیم. خب درس سوم آغاز میکنیم که کار اولمون واژه هاست که واژه های جدید که مربوط به درس هستند اونا رو یاد بگیریم و ببینیم کدوم واژه ها تو این درس استفاده میشن. خب واژه ها که در هر درس گفتم واژه ها یعنی همون الفاظ جدید. واژه ها یعنی الفاظ، لفظ واژه و الفاظ لفظ جمع لفظ است. خب واژه های زیر بشنوید و تکرار کنید. این واژه ها رو با دقت و توجه بشنوید و تکرار کنیم با هم. خب لفظ اول کتاب، دوم دفتر یعنی نوتبوک، کاپی، کاغذ یا ورق، خودکار یعنی بالپن. خب این است تو جا مدادی جا کو جدا میخونیم جا بعد مدادی، جا مدادی درست. اینش است مداد. پاکون یعنی ریزر، ربر. خب اینجاست مداد رنگی یعنی مدادایی که رنگ مختلفی دارند، قرمز و سبز و مشکی و رنگ‌های دیگه. خطکش یعنی فوتا، پیمانه. خب تو زبان اردو اگه نیاز هست که من یک کم توضیح بدم. خب این واژه رو جامدادی، خوب همون پاکت. خب پاکون یعنی ربر، مداد رنگی یعنی کلر پینسلز. اس کے بعد اور کوئی خاص لفظ نہیں ہے، خودکار پہلے بتایا ہوا ہے، بال پین کو بولتے ہیں. خوب دو سوال نہیں بلکہ دو اشارے ہیں یہاں پر کہ جو ہم نے شروع میں ہی پہلی کتاب میں الف بای فارسی میں شروع میں ہی پڑھے تھے. این پاکون است، آن خودکش است. این برای نزدیک، آن برای دور. خوب بعد از این که واژه ها رو یاد گرفتیم الان میتونیم درس رو ادامه بدیم و تمرین کنیم. خوب تمرین شما جای خالی را با واژه مناسب کامل کنید. خوب با واژه مناسب کامل کنید یعنی کار شما هست و شما میدونی و میتونی رو انجام بدید. آپ کا کام ہے اور آپ کر بھی سکتے ہیں اور آپ کریں گے بھی صحیح انشاءاللہ. کہ سوال ہے اس کا ساتھ آپ نے جواب فقط لکھنا ہے، چیز کا نام لکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. باقی سارا جملہ لکھا ہوا ہے اور چیزوں کے نام آپ یا تو پہلے پتہ تھے یا اگر پہلے نہیں پتہ تو ابھی آپ یاد کر چکے ہیں. تو پہلا کیا ہے؟ این چیست، این پاکون است. سوال دوم این چیز، سوال سوم آن چیز، سوال چهارم آن چیست، پنجم این چیست، ششم آن چیز. کہ تمام چیزوں کے آپ نام لکھیں گے انشاءاللہ. ان الفاظ کے بعد دوبارہ کچھ الفاظ آ گئے ہیں کیونکہ اسے معلوم ہے کہ آپ نے بہت جلدی سے وہ آسان الفاظ یاد کر لیے ہیں اور پہلے سے بھی آپ نے کچھ یاد کیے ہوئے تھے، اس لیے کچھ مختصر الفاظ اور دے رہے ہیں. ان میں سے ایک گنتی ہے کہ جو ہم پہلے یاد کر چکے ہیں 10 تک. عادات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خوب اس گنتی کے بعد یہاں پر موجود ہے تختہ سیاہ. خوب تختہ سیاہ کے اردو کے اندر قابل استعمال ہے یعنی بلیک بورڈ. ماجیک یعنی مارکر، کوئی بھی کسی قسم کا مارکر ہو ماجیک بولتے ہیں، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، پرماننٹ ہو دوسرا ہو، خوب کسی بھی رنگ کا ہو، جو بھی ہو مارکر ماجیک ہے. میز صندلی یعنی میز اور کرسی. اس کے بعد الفاظ کے بعد اس میں کوئی نیا لفظ فقط میرے خیال میں تختہ سیاہ آیا ہے اور ماجیک ویسے بتایا ہوا تھا لیکن کتاب میں پہلی دفعہ آیا ہے. تختہ سیاہ ہم پہلی دفعہ آیا ہے، باقی تقریباً سارے الفاظ پہلے سے یاد کیے ہوئے ہیں. خوب یہاں پر آ رہا ہے عدد بے علاوہ اسم. اس علامت جمع کو علامت جمع بھی بولتے ہیں اور ساتھ بے علاوے بھی بولتے ہیں، یعنی عدد بے علاوے
اسم، عدد جمع اسم، یعنی عدد اور اسم کو ملا کر اب ہم تمرین کریں گے. و یا زیرہ بشنوید و تکرار کنید. خوب. یک استاد، یک استاد، دو دانشجو، سه پاکن، چهار تراش، پنج صندلی، شش خودکار، هفت دفتر، هشت ماژیک، 9 کتاب، 10 مداد. خوب، ان کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، فقط تمرین آپ کی چاہیے. شنیدن، گوش کنید، توجہ، واژه ها را بشنوید. ان الفاظ کو سنیں توجہ سے. جو چیز، جس چیز کا نام لیا جا رہا ہے اسی ترتیب سے آپ نے ان تصویروں پر نمبر لگانا ہے. جس چیز کا پہلے آ رہا ہے نام اس کے اوپر آپ 1 نمبر لگائیں گے، یعنی ترتیب ان کی اس خالی جگہ کے اندر جو انہوں نے ڈبہ بنایا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے لگانی ہے. خوب، تو شروع کرتے ہیں. تراش، دو استاد، سه دفتر، چهار صندلی، پنج آشپز، شش دانشجو، هفت مداد، هشت مداد رنگی. خوب، اس کے بعد ہمارے پاس ہے واژه ها را دوباره بشنوید و شماره تصاویر را بنویسید. ان الفاظ کو دوبارہ سنیں اور جس تصویر کا جو نمبر بولا گیا وہی ساتھ لکھنا ہے. پیش گفتگو، پیش گفتگو، نہ اس پہ زیر نہیں لگانی، پیشے نہیں پڑھنا، پیش علیحدہ گفتگو علیحدہ. پیش گفتگو، پیش گفتگو یعنی ابھی آپ نے آگے بحث کرنا ہے، بات چیت کرنی ہے، تو اس بات چیت سے پہلے آپ کو یہ چیزیں آنا ضروری ہیں. تو یہ ہے پیش گفتگو. خوب، جمله ها را بشنوید و جاهای خالی را کامل کنید. درست. این چیست، آن چیست. ان جملوں کو سننا ہے اور پھر آپ نے ان سے خالی جگہ جو لفظ بولا جائے گا آپ نے اس خالی جگہ کے اندر لکھنا ہے. این مداد است، این خطکش است، این مداد رنگی است، این ماژیک است، آن خودکار است، آن جامدادی است، آن کاغذ است، آن تخت سیاه است. خب، این جملوں کے بعد گفتگو ہے. گفتگو اول، گفتگوی زیر را بشنوید. حال شما خوب است؟ ممنونم. این خودکار است؟ نه، این خودکار نیست، مداد است. خوب، یہ ہمارے پاس ایک سوال کا جواب دینے کا نیا طریقہ ہے، سوال پوچھنے کا ایک نیا طریقہ ہے کہ خود ایک چیز کا نام بولا جائے گا کہ یہ وہ ہے. جیسے یہ کاپی ہے، نہیں کاپی نہیں ہے، کتاب ہے. یا یہ قلم ہے، یہ کیا ہے، یعنی چیز کا نام لے کر جس کا جواب کیا ہوگا، ہاں یا نہ کے اندر آتا ہے، جس کو انگلش میں یس نو کویسچن بولا جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس نیا طریقہ ہے. ان خودکار، سوال اس کا کیا ہے کہ یہ پینسل ہے، خودکار یعنی بال پین ہے. نہ، این خودکار نیست، یہ خودکار نہیں ہے، یہ بال پین نہیں ہے. مداد است، مداد یعنی پینسل ہے. تو اس انداز کو بھی آپ کو حفظ کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سوالات ہیں اسی کے متعلق جو آپ یہاں توجہ کیجئے. حال شما چطور است؟ شما اهل کجا هستید؟ ان کے جواب آپ نے دینے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد باقیہ 2 سوال جو ہیں ان کے جواب اس نے خود لکھ دیے ہیں. آن چیست؟ آن کتاب فارسی است. این چیست؟ این مداد رنگی است. خوب، پیش گفتگو دوم. پیش گفتگو دوم دوسری پریکٹس ہے، آپ کی تمرین ہے گفتگو کرنے سے پہلے، اور وہ ہے آہنگ جملہ های خبری و پرسشی. آہنگ جملہ های خبری و پرسشی. اردو کے اندر اور بلکہ ہر زبان کے اندر جملہ مثبت بولا جاتا ہے. اس کے بولنے کے انداز سے انسان سمجھتا ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے یا بتا رہا ہے. تو اسی انداز کو کیا کہہ رہے ہیں، آہنگ. یعنی لہجہ جو ہے، جس دھن میں یہ بول رہا ہے، جس انداز سے یہ بول رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بتا رہا ہے یا پوچھ رہا ہے. تو اسی طرح سے آپ نے توجہ کرنی ہے کہ اگر جملہ ایک ہی طرح سے لکھا ہوا ہے، ایک ہی طرح سے بولا جا رہا ہے، لیکن اس کے انداز سے ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمیں خبر دے رہا ہے یا یہ ہم سے سوال کر رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں آهنگ جمله های خبری و پرسشی. خوب توجه کنید. آهنگ جمله های زیر را بشنوید و به تفاوت آنها دقت کنید. توجه کریں، دقت کریں یعنی توجہ کریں کہ کس طرح سے آہنگ بدل جاتے ہیں. اردو کے اندر بھی آپ خود اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے جملہ بنائیں کہ میں اسکول جا رہا ہوں. کیا سمجھیں گے آپ اس سے؟ میں اسکول جا رہا ہوں، اس سے کیا سمجھیں گے؟ تو ایک میں ہے کہ میں جا رہا ہوں، خبر دے رہا ہے، اور ایک میں پوچھ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں. کس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں؟ خوب. این خودکار است. جملے خبری انداز کیا ہے؟ سادہ، بغیر کسی زور کے، بغیر کسی
اس کو کسی لفظ کے اوپر زیادہ دقت کے بغیر آرام اور روانی کے ساتھ جیسے بولا جاتا ہے، ان خودکار است. خوب. لیکن سوال کے انداز میں جب آئیں گے تو اس میں بعض الفاظ کے اوپر زور دیا جاتا ہے. ان خودکار است. جواب کیا ہے؟ بله یا نہ. بله ہاں، نہ نہ. محمد دوست شما است. محمد آپ کا دوست ہے. محمد دوست شما است یعنی پرسش، سوال. خوب. سوم این مداد است. این مداد است یعنی پرسش. وقتی آهنگ تبدیل میشه لهجهش فرق میکنه، یا جمله خبری میشه یا پرسشی. خوب. الان میایم اینجا تمرین میکنیم. تمرین جمله های بالا را به صورت پرسشی و خبری بخوانید. ان کو دوباره خود آپ پریکٹس کریں، یعنی پڑھیں، خبری انداز میں بھی پڑھیں اور پرسشی انداز میں بھی پڑھیں. تو گفتگو دوم یہاں پر ملاحظہ کیجئے، ہمارے پاس گفتگو دوم ہے. ببخشید خودکار دارید. ببخشید، ببخشید کا کیا مطلب ہے؟ ایکسکیوز می، معذرت. کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ وہ اپنے کسی کام میں مصروف ہے یا کہیں جا رہا ہے، تو اس کی توجہ جلب کرنے کے لیے کہ اسے برا بھی نہ لگے، تو ایکسکیوز می انگلش میں استعمال کرتے ہیں، اردو میں معذرت، کہ معذرت بات سنیے گا، یا سوری. تو بے بخشید انہی الفاظ میں ہے، کسی کی توجہ کے لیے اور اس کی بھی ناراضگی بھی اسے نہ ہو. بے بخشید خودکار دارید. معاف کیجیے گا، آپ کے پاس بال پین ہے؟ نہ. شرمنده خودکار ندارم. نہ جواب ہو گیا اصل، باقی اس کی توضیح. شرمنده یعنی سوری، معافی چاہتا ہوں، نہیں ہے. خودکار ندارم، شرمنده یعنی سوری، آپ نے مجھ سے کچھ مانگا اور وہ میرے پاس نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں. خودکار ندارم، خودکار میرے پاس نہیں ہے. خوب. سوال دوم مداد چطور. مداد چطور، اس چطور کا پہلے بھی آپ کو وضاحت دی ہے کہ چطور جب کسی سیاق میں آ رہا ہو، کسی جملوں کے اندر آ رہا ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو پہلے والا سوال کیا گیا ہے اسی کی طرح اس چیز کا بھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جیسے پہلے پوچھا خودکار دارید، الان سوال دوم چیئے مداد چطور. مداد چطور یعنی مداد داری. تو چطور جب کسی کے ساتھ سلام دعا کے بعد آتا ہے تو وہاں احوال پرسی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی سوال کے بعد آ رہا ہو، کسی سیاق کے بعد آ رہا ہو، تو وہاں اس کا منظور ہمارا کیا ہے کہ وہی پہلے والا سوال. جیسے اس نے پہلے چطور کہہ کے پھر سوال کو بھی تکرار کیا ہے جو کہ ہماری خاطر کیا، ویسے گفتگو میں نہیں کرتے. وہ مداد چطور، مداد دارید، مداد ہے آپ کے پاس؟ بله مداد دارم. ہاں پینسل ہے میرے پاس. بفرمایید. بفرمایید یعنی لیجیے، یہ لیجیے. خوب. مشکرم. مشکرم یعنی شکریہ، تھینک یو. خواہش میکنم. خواہش میکنم یہ نہیں ہے کہ ایک میری بھی ایک آرزو ہے وہ پوری کرو. خواہش میکنم یعنی یو آر ویلکم، خوش آمدید، یعنی آپ نے مانگا ہے، ہم نے آپ کو چیز دی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. خوش آمدید، ویلکم، جو کہ ایک مہذب انداز ہے گفتگو کو تمام کرنے کا یا جدائی کا. خوب. اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے دوباره گفتگو را بشنوید و تمرین کنید. ببخشید پاکن دارید. پاکن دارید، پاکن ہے آپ کے پاس؟ نه پاکن ندارم، پاکن نہیں ہے. خوب. خودکار چطور؟ خودکار دارید؟ خیلی شرمنده ام، ندارم. خیلی شرمنده ام یعنی بہت معذرت، آپ نے ہم سے ریزر مانگا وہ بھی نہیں ہے، اب خودکار مانگی ہے وہ بھی نہیں ہے. خوب. بہت شرمندہ ہو گیا ہوں، یہ بہت شرمندہ ہو رہی ہوں. این خودکار است. سوال سوم این خودکار است؟ نه ماژیک است. یہ خودکار نہیں ہے، یہ ماژیک ہے، مارکر ہے. خوب. کاری نداری، یہ ہے ہمارے پاس نئی اصطلاح، نیا جملہ جو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا. کاری نداری، جواب کیا ہے؟ نہ ممنون. کاری نداری یعنی اردو میں ہم کس طرح سے بولیں گے کہ کوئی ہمارے لائق، کوئی آپ کا امر ہو، کوئی آپ کا آرڈر ہو، ٹھیک ہے، ہم نے آپ سے مانگا ہے یا نہیں ہے وہ الگ ہے. کسی سے جدا ہوتے ہوئے کیا پوچھتے ہیں؟ ادباً کوئی آپ کا کام ہو، کوئی ہمارے لائق ہو، تو یہ کاری نداری اسی معنی میں ہے کہ کوئی آپ کا کام ہے، کوئی ہمارے لائق ہے، حکم تو عرض کیجئے، بیان کیجئے. نہ ممنون، نہیں کوئی حکم نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، شکریہ. خوب. اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا ہے دستور، کہ جس کی بہت سارے افراد کو جلدی تھی کہ قاعدے ہمیں کب بتائے جائیں گے جملے بنانے کے. تو اب انشاءاللہ ہر درس کے اندر آہستہ آہستہ قواعد شروع ہو گئے ہیں. پچھلے درس کے اندر بھی قاعدہ بیان کیا گیا تھا جس کے اندر نوشتن اور اس کے اندر گفتار، نوشتن کس طرح سے ہوتا ہے اور گفتار کے اندر فرق بیان کیا گیا تھا. اب یہاں پر ہمارے پاس ہے مصدر داشتن. داشتن مصدر سے اب ہمیں جملے بنانے سکھائے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر سوالیہ جملہ کیسے بنایا جائے گا، جواب کس طرح سے دیا جائے گا، اور منفی جواب کس طرح سے دیا جانا ہے. اگرچہ ہم اس میں سیکھ چکے ہیں جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے، لیکن دوبارہ یہاں پر اس کو
ایک باقاعدہ طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے. خوب اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ بہت مہم ہے، داشتن کے نیچے ہی جو لکھا ہوا ہے، یہ 6 جملے جو کہ پہلے درس سے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن لازمی اور ضروری ہے. ان کے بغیر کام نہیں چلے گا، ساری زبان خراب ہو جائے گی. اور وہ ہے یہی 6 جملے. درست ہے؟ پہلے 3 مفرد کے ہیں، آخری 3 جمع کے ہیں. خوب ان کو ایک دفعہ دوبارہ تاکید کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ یاد ہو جائیں. خوب جملہ اول کیا ہے؟ من دورن. من دورن داشتن کا مطلب کیا ہوتا ہے جس سے ہم جملے بنانے جا رہے ہیں؟ داشتن یعنی ہونا. درست ہے؟ ہونا، کسی کے پاس کسی چیز کا ہونا، اس کو بولتے ہیں داشتن. داشتن مصدر ہے، جیسے اردو میں ہونا ہے، اور اس سے جملے میں کیا آتا ہے؟ ماضی میں کیا آتا ہے؟ تھا، میرے پاس تھا، اس کے پاس تھا، میرے پاس ہے، اس کے پاس ہے. تو داشتن اس کا حال کیا آتا ہے؟ دور. کیا آتا ہے؟ دور. حال کا جملہ بنانا کہ ابھی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اس کا بن مضارع اس کو بولتے ہیں. بن مضارع جو کہ بعد میں آئے گا، آپ کو زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں کرنے کی. بن مضارع کیا ہوتا ہے؟ آپ یہی یاد رکھیں کہ داشتن سے حال میں کے لیے کیا آتا ہے؟ دور. اس دار کے ساتھ آخر میں شناسے لگاتے جانا ہے، جو کہ پہلے پچھلی کتاب کے آخری درس میں ہم نے وضاحت کے ساتھ پڑھا تھا کہ من کا شناسہ میم ہے، تو کا شناسہ یا ہے، او کا شناسہ دال ہے، یا ماں کا شناسہ یا میم، یا دال، اور نون دال آنہا کا شناسہ ہے. کہ یہ چیزیں آپ کو توجہ کرنی چاہیے. خوب اس دار سب کے ساتھ ہے. درست ہے؟ دار ہر جملے کے اندر ہے. فقط تبدیل کیا ہو رہا ہے؟ ضمیر تبدیل ہو رہی ہے، اور آخر میں شناسہ تبدیل ہو رہا ہے. ضمیر کے تبدیل کرنے سے اور شناسہ جو آخر میں آ رہا ہے، اس کو تبدیل کرنے سے ہمارا جملہ پورا تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو خوب شروع کرتے ہیں، ان کو ایک دفعہ جلدی سے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں. خوب من دارم، تو داری، او دارد، ما داریم، شما دارید، آنها دارند. اس طرح سے جس طرح ٹیبلز کو اور پہاڑوں کو ہم رٹا لگاتے تھے اور یاد کرتے تھے تاکہ بغیر کسی خوف کے اور سرعت کے ساتھ ہم پڑھ سکیں، تو اسی طرح سے ان 6 الفاظ ہیں، 6 جملے ہیں مختصر سے، ان کو اسی طرح اسی سپیڈ کے ساتھ یاد کرنا ہے تاکہ جلدی جلدی سے ہم جملے بنا سکیں. خوب من دارم، تو داری، او دارد، ما داریم، شما داری، آنها دارند. اس طرح سے ان کو تمرین کرنی ہے. اب خالی جگہ کے اندر جو کچھ آپ لگاتے جائیں پورے پورے جملے بن جائیں گے. من دارم، من چی دارم، ما خودکار دارم، تو مداد داری، او تراش دارد، ما ماژیک داریم، شما دفتر دارید، آنها کتاب دارند. خوب ہمارے مثلا ترجمہ کیا ہے؟ میرے پاس بال پین ہے، تمہارے پاس پینسل ہے، اس کے پاس شارپنر ہے. ہمارے پاس مارکر ہے، تمہارے پاس کاپی ہے، ان کے پاس کتاب ہے. آنها کتاب دارند. ان کے پاس ہے، میرے پاس ہے، اس کے پاس ہے. خوب اس کے بعد تمرین ہے کہ آپ کا پتہ چلے گا اگر آپ درست حل کر لیں گے کہ آپ کو یہ کتنے یاد ہو چکے ہیں، شناسے کتنی سمجھ آ چکی ہے ضمیر اور شناسے کی. تو پہلا ہم مل کر حل کرتے ہیں اور باقی آپ خود حل کریں گے. خوب ہمارے پاس ضمیر کیا ہے؟ او. خوب او کے ساتھ، کیونکہ جملے ہم داشتن کے بنا رہے ہیں تو داشتن کا کیا آتا ہے؟ دار. درست ہے؟ دال الف اور رے، دار. تو او کے ساتھ شناسہ کیا ہے جو آخر میں لگتا ہے؟ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دور کے بعد کیا ہے؟ دال. او کا شناسہ ہے دال. تو پس کیا بنے گا جملہ؟ او کتاب، دار کے بعد آخر میں دال لگ جائے گا. او کتاب دارد، اس کے پاس کتاب ہے. تو اس طرح سے ہمارا یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا. باقی جملے جو ہیں، مثلا دوسرا جملہ جو ہے اس کے اندر دار کے بعد کیا ہے؟ آخر میں شناسہ ہے. شناسے کو دیکھ کر ہم نے ضمیر لگانی ہے. پہلے جملے میں ضمیر کو دیکھ کر شناسہ لگایا ہے، اب ہم نے شناسے کو دیکھ کر ضمیر لگانی ہے اور ہمارا جملہ پورا ہو جائے گا. اسی طرح آپ نے یہ سارے 10 کے 10 جملے کیا کرنے ہیں؟ مکمل کرنے ہیں، جن کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. خوب یہ پہلا جملہ تو تھا ہمارا سادہ جملہ تھا کہ کس طرح سے ہم نے خبر دینی ہے، جملہ خبریہ. درست ہے؟ کہ میرے پاس ہے. اب پرسش ہے، پرسش سوال ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس کیا ہے. تو خوب یہاں پر آپ توجہ کریں کہ طریقہ کار کیا ہے. چے کہ پہلے ہم نے پڑھا ہے چے کا کیا مطلب ہے؟ کیا. چے بے علاوہ داشتن، یعنی چے کے ساتھ آپ نے داشتن مصدر کا جو ہے بن مضارع بن ماضی جو بھی بنانا ہے، مثلا ہے یا تھا، جیسے اردو میں ہے آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس کیا تھا. اور یہ تھا اور ہے کس سے آتا ہے؟ بنتا ہے ہونے سے. داشتن مصدر ہے، مصدر سے ہم نے کیا بنایا ہے؟ داشت ماضی کے لیے کہ بعد میں پڑھیں گے، اور یہاں پر حال کے لیے کیا ہے؟ دور. بس چے کے ساتھ کیا لگے گا؟ دار. اور دار کے ساتھ ہم نے شناسہ ضمیر کے مطابق لگاتے جانا ہے تو ہمارے جملے پورے ہو جائیں گے. خوب چے بعلاوہ داشتن سوال بن جائے گا. اس سے کس طرح سے سوال بنے گا؟ خوب یہاں پر آئیں، پہلے نمبر پر من، من ضمیر، چے کیا، باقی وہی ہے شناسہ اور فعل. دورم، من چے دورم، میرے پاس کیا ہے. من چے دورم، میرے پاس کیا ہے. جواب کیا ہے؟ تو کتاب داری. مشکل نہیں ہے جواب دینا جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. کو من چے دورم، تو سوال بنانا میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. سوال دوم، تو چے داری، تو چے کے ساتھ ہم نے آگے فعل کے ساتھ شناسہ لگایا یا، اور جملہ اپنا پورا کر دیا. سوال خوب اوچے دورد، اوچے دورد. سوال سوم امیداد رنگی دارد. سوال چهارم ما چه داریم؟
شما دفتر دارید. سوال پنجم شما چه دارید؟ ما ماژیک داریم. خب ششم آنها چه دارند؟ آنها خودکار دارند. ان کے پاس خودکار ہے. خوب یہ تھا ہمارے پاس سوال. اس کے اندر یہ ایک مطلب ہے جو کہ بہت سادہ ہے، میرا دل نہیں کر رہا تھا بیان کرنے کا، لیکن کیونکہ بعض طلاب کو دیکھا ہے کہ وہ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں تو ایک مختصراً اشارہ کرنا چاہوں گا، توجہ کیجیے گا. وہ یہ ہے کہ یہاں پر سوال کیا ہے؟ من چه دارم. جواب میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ من کتاب دارم. سوال ہو رہا ہے کہ میرے پاس کیا ہے، جواب کیا آئے گا؟ آپ کے پاس یہ چیز ہے. یعنی وہاں پر دوبارہ نہیں کہنا کہ میرے پاس کتاب ہے. من چه دارم جواب میں یہ نہیں آئے گا کہ من کتاب دارم، نہ، بلکہ ضمیر لگائیں گے اس کی جس کو ہم نے جواب دینا ہے. اسی طرح سے جب سوال ہو رہا ہے تو چه داری، تمہارے پاس کیا ہے، بہت سارے طلاب آگے کہہ دیتے ہیں تو مداد داری. تو مداد داری غلط ہے، اشتباہ ہے. اس کو جواب دینا ہے. جب وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے تو جواب کیا ہوگا کہ میرے پاس یہ چیز ہے، تو پاس ضمیر لگے گی اپنی، من مداد دارم. تو اسی طرح باقی چیزوں کے اندر توجہ کیجیے گا کہ بہت ساروں کے لیے یہ چیز کوئی خاص اہمیت کی نہیں ہوگی کیونکہ انہیں معلوم ہے، اور بہت سارے اشتباہ کر رہے ہوں گے ہم میں سے بھی، تو انہیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. خوب کار گروہی ہے کہ با استفاده از کلمه پرسش چه از هم سوال کنید. خوب ابھی آپ نے سوال کرنے ایک دوسرے سے، اور وہ کس طرح سے؟ لفظ چه کے ساتھ، چه کے ذریعے سے ایک دوسرے سے سوال کیجئے. او چه دارد؟ او مداد دارد. تو چه داری؟ من مداد دارم. او دفتر دارد، من مداد دارم. اسی طرح سے آپ ایک دوسرے سے سوال کریں جو چیز آپ کے پاس ہے اور اس کو استعمال کریں. خوب یہ آخری جملہ ہے ہمارے پاس، آخری مطلب ہے، اور وہ ہے اسی جملے کو منفی بنانا، کہ جو ہم نے پہلے مکالموں میں دیکھا ہے لیکن ابھی ہم رسمی طور پر اور باقاعدہ طور پر اس کو سیکھنے جا رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اسی دارم کو منفی بنانا، کہ میرے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، آپ کے پاس کیا ہے، میرے پاس نہیں ہے. تو یہ سوالیہ، مثبت اور منفی تینوں جملے بن جائیں گے. خوب منفی بنتا کیسے ہے؟ فقط اور فقط اس کے شروع میں نون کا اضافہ کر دینا ہے. دارم کے شروع میں نون جب لگ جائے گی تو جملہ سارا منفی ہو جائے گا. ندارم، دارم یعنی ہے، ندارم نہیں ہے. پس من ندارم، تو نداری، او ندارد، ما نداریم، شما ندارید، آنها ندارند. اسی طرح سے آپ نے اسی رفتار کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے تاکہ آسانی سے ہر جملہ بنا سکے. من ندارم، تو نداری، او ندارد، ما نداریم، شما ندارید، آنها ندارند. چه نداری؟ کیا نہیں ہے آپ کے پاس؟ من دفتر ندارم، تو کتاب نداری، او مداد ندارم، ما خودکار نداریم، شما تراش ندارید، آنها کاغذ ندارند. نہ دفتر ہے، نہ کتاب ہے، نہ کاپی ہے، نہ قلم ہے، نہ بال پین ہے، نہ کاغذ ہے، نہ شارپنر ہے، اور کلاس میں آ گئے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح سے منفی والے جملے بنانے ہیں آپ نے. یہاں پر ہے سخنرانی، یعنی آپ کو کم از کم 5 سے 6 جملے بنانے ہیں. کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں. خودتون را معرفی کنید، اپنے آپ کو معرفی کرواؤ، تعارف کرواؤ اپنا. و بگویید برای درس خواندن چه چیزهایی دارید، و بگویید بتاؤ کہ درس پڑھنے کے لیے، درس لیکچر لینے کے لیے آپ کیا چیزیں لے آئے ہو، آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں. تو اس نے اپنا تعارف کروایا ہے. آپ نے اپنا تعارف خود کسی کو کروانا ہے یا دفتر پر لکھنا ہے. اس کا تعارف کیا ہے؟ اسم من حسین است، من اهل ترکیه هستم، من یک کیف، 2 کتاب، 6 مداد رنگی، 3 دفتر، 1 جامدادی، 1 قیچی و 1 سیب دارم. یعنی اس کے پاس کیا کیا ہے؟ 1 بستہ ہے، 2 کتابیں ہیں، 6 کلر پینسل ہیں، 3 دفتر ہیں یعنی 3 کاپیاں ہیں، 1 جامدادی ہے، اور 1 کینچی ہے، اور 1 سیب ہے. یعنی فل پروٹوکول اور فل تیاری کے ساتھ بچہ پڑھنے آیا ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے پڑھائی کے لیے جو ضرورت ہے. تو اسی طرح سے آپ بھی اپنا تعارف کروائیں گے. اور اس کے اندر ایک چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں جو بیان نہیں کی، وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں 2 کتاب، 6 مداد رنگی، 3 دفتر، درست ہے. یہاں پر اردو اور فارسی کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اردو میں ہم جب چیزیں لے کے آتے ہیں، عدد کے ساتھ آتی ہے چیز، تو ہم اس کو جمع بناتے ہیں، درست ہے، جمع بناتے ہیں، اور لفظ بھی جمع کا ہوتا ہے. مثلا 2 کتابیں، 2 کتاب نہیں بولتے ہم، درست ہے. اس کے بعد اگر ہم نے بولنا ہو، مثلا اس نے کہا 6 مداد رنگی، یعنی 6 کلر پینسلز، یعنی 6 رنگ، درست ہے. یعنی جب بھی ہم کسی عدد کے ساتھ چیز کو لے کے آتے ہیں، 1 کے علاوہ 2 کتابیں، 6 پینسلیں، درست ہے، تو ہم لفظ جمع کا لے کے آتے ہیں. لیکن یہاں پر جب عدد آ گیا ہے تو فارسی کے اندر جمع لے کر نہیں آتے. جیسے یہ نہیں کہا کہ 2 کتاب ہا، نہ، 2 کتاب ہا نہیں ہے، 6 مداد رنگی ہا، کیونکہ جمع کی علامت آپ نے پڑھی ہے ہا ہے، تو یہاں پر ہا نہیں لگانا کہ اب کیونکہ 2 زیادہ ہو گئی ہیں تو ہم کتابوں کی جمع لے کے آتے ہیں. لیکن نہ، قانون ہے یار زبان کا، ہمارے پاس جمع لے کے آتے ہیں اردو میں، لیکن یہاں فارسی کے اندر اس کی جمع نہیں لاتے، وہی مفرد کا لفظ استعمال کرتے ہیں جب عدد ساتھ ذکر کر دیا گیا ہو.
تو انشاءاللہ یہ درس آپ کے لیے مفید رہا ہوگا. آپ نے اس کے اندر بہت کچھ الحمدللہ سیکھا ہے. بس اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے، تمرین کرنی ہے، مشق کرنی ہے اور حفظ کرنا ہے. اور جو مکالمے مختصر 3-3 4-4 جملوں کے آئے ہیں ان کو یاد کریں گے تو اس طرح سے آپ کی یہ کتاب اور یہ درس بہت اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا اور آپ اس کو آسانی سے استعمال کر سکیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.